ٹریول ٹو اسپیس خلائی سفر دوستو آج سے ہم اپنے خلائی سفر کا آغاز کرنے والے ہیں انسانی خلائی سفر ہماری زمین کی حدود کو پار کرنے کا ایک انتہائی دلچسپ حصہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز کے اس سلسلے میں ہم بات کریں گے انسان نے خلا کے سفر کا آغاز کس طرح کیا اس خلائی سفر کے دوران انسان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان خلائی سفروں سے انسان نے کون کون سے فوائد حاصل کیے On October 4th, 1957, the world watched in awe and fear as the Soviet Union launched Sputnik, the world's first man-made satellite, into space. دوستو یوری گیگرین کی زمین کے گرد چکر لگانے کی تاریخی مدت سے لے کر اپولو مشنز کے زمین کی سطح پر اترنے تک ہمارے کاسموس کے سفر کو سمجھنے کا ایک اہم مائل سٹون بن گئے ہیں On April 12, 1961, Soviet cosmonaut Yuri Gagarin made history at the age of 27 by completing a single orbit of Earth in approximately 108 minutes. ریسنٹ ٹائمز میں زمین کے باہر دوسرے پلانٹس پر رہنے لائق جگہ ڈھونڈنے تک ہماری توجہ زیادہ مبذول ہوئی اور یہ تمام تر کوششیں ہماری اسپیس ایجنسیز کی وجہ سے ممکن ہوئی ہیں جن میں سر فہرست ناسا ہے اس کے بعد اسپیس ایکس ہے پھر ایسا اور اسی طرح دوسرے آئیے سب سے پہلے ہم خلائی سفر کے لیے ہسٹوریکل ایوولوشن کی طرف جاتے ہیں کہ ہمارے خلائی سفر کی ایوولوشن کس طرح ہماری اسپیس جرنی کی ہسٹوریکل ایوولوشن ایک اہم اور دلچسپ لیگیسی ہے جو کہ ہمارے سائنسی اور ٹیکنالوجیکل ایسٹیمیٹس کو ری شیپ کر اور اس کی شروعات کئی معنی خیز لمحات سے ہوئی دی مسٹری آف اسپوٹنک A man-made celestial body for the first time in history overcame terrestrial gravity and flew into space. October the 4th, 1957, and the world's press announces the miracle of the age. The Russians had successfully launched the first satellite ever to circle the Earth. دوستو 1957 میں سوویت یونین نے زمین کے گرد پہلا آرٹیفیشل سیٹلائٹ لانچ کیا جسے اسپوٹنک 1 کا نام دیا اور یہ واقعہ خلائی دور کا آغاز تھا جو کہ دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال گیا 4 اکتوبر 1957 کو سوویت یونین نے اسپوٹنک 1 کو زمین کے مدار کے گرد بھیجا یہ دنیا کا پہلا آرٹیفیشل سیٹلائٹ تھا جو کہ خلا میں بھیجا یہ ایک میٹالک سفیریکل بال تھا اس کا ڈایا میٹر 23 انچ اور 83.6 kg اس کا وزن تھا اور 1 واٹ اس کی پاور تھی اس پر 4 ریڈیو اینٹیناز لگے اور یہ ریڈیو اینٹیناز ریڈیو سگنل زمین کی طرف بھیج یہ زمین کے گرد 96 منٹ میں ایک آربٹ مکمل کرتا تھا اور یہ آربٹ مکمل کرنے کے بعد ریڈیو سگنل زمین کی طرف ٹرانسمٹ کرتا اسپوٹنک 1 21 دن تک ریڈیو سگنل زمین تک بھیجتا رہا اور 26 اکتوبر 1957 کو اس کی بیٹری ختم اسپوٹنک 1 دنیا بھر میں بڑے اہم نتائج کا باعث بنا اور اس نے دور رس اثرات مرتب کی اس نے نہ صرف سوویت یونین کی حیران کن ٹیکنالوجی سے پردہ اٹھایا بلکہ امریکہ میں بھی مسابقت کا ایک سنجیدہ احساس پیدا یہ واقعہ 2 سپر پاورز کے درمیان خلائی دور کے آغاز کا سبب اس کے نتیجے میں امریکہ نے اپنی خلائی کوششوں کو اور زیادہ تیز کر دی تاکہ وہ سوویت یونین کی خلائی کامیابیوں کو پیچھے چھوڑ سکیں اور ایسا کرنے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے دوستو اسپوٹنک 1 کی کامیاب لانچ نے سوسائٹی پولیٹکس سائنس پر بڑے گہرے اثرات اس نے سب جنگ کی دشمنی کو مزید بھڑکا دیا جس کے نتیجے میں اسپیس کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹمنٹ اور زیادہ بڑھ گئی خاص طور پر اسپیس ریسرچ اور ایجوکیشن میں بے پناہ اضافہ
इसी ने 1958 में स्पेस रिसर्च के एक अहम इदारे जिसे नासा कहा जाता है की बुनियाद रखी, जो कि स्पेस रिसर्च में अहम किरदार अदा कर रहा है। आवाज़ी स्पुतनिक 1 के खला में मौजूद होने ने इंसान के खला को जांचने के नजरिए को तब्दील करके रख दिया। इसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वेदर प्रेडिक्शन और नेविगेशन सिस्टम और खला से की जाने वाली साइंसी तहकीकात के लिए नई राहें खोल डाली। ओवरऑल स्पुतनिक 1 की लॉन्च ने खला के अंदर एक नए दौर का आगाज किया, जिसने इंसानियत के खला को देखने के नजरिए को यकसर तब्दील करके और हमारी खला को देखने और खोजने की सलाहियतों को मजीद उजागर किया। दोस्तों, 4 जनवरी 1958 को ज़मीन के गिर्द 3 महीने ऑर्बिट करने के बाद ज़मीन की एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हुए स्पुतनिक 1 जल गया। कुल मिलाकर इसने ज़मीन के गिर्द 440 ऑर्बिट मुकम्मल किए और 7 करोड़ किलोमीटर का सफ़र तय किया। स्पुतनिक 1 का एक और अहम कारनामा यह है कि इसने मीटियोराइट डिटेक्शन में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का यहीं इख्तिताम होता है। इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे यूरी गैगरिन के ज़मीन के गिर्द सफ़र करने के बारे में, कि यूरी गैगरिन ने किस तरह ज़मीन के गिर्द सफ़र का आगाज़ किया, इस सफ़र के दौरान उसे कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस सफ़र से कौन से फ़वाइद